اپنے بچے کے دل میں پیدا کرنی ہوتی ہے، تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ جب اپنی ہی بیٹری ڈسچارج ہے، اپنے ہی دل میں غفلت ہے، تو بچوں کے دل میں یہ چیز کیسے پیدا کریں؟ اس لیے بچے کی ایمانی تربیت ایک مشکل کام ہے۔ خوش نصیب مائیں ہیں جن کے اپنے دل میں بھی اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے بچوں کے دل میں بھی وہی خوف پیدا کر دیتی ہیں، تو بچے بچپن سے ہی گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور نیکی کی کوشش کرتے ہیں۔ قریب کے زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ رات بھی سنایا تھا کہ ماں ان کا یقین بنانے کے لیے روٹی چھپا دیتی تھی، ان کو کہتی تھی اللہ سے مانگو تاکہ دل میں یقین پکا ہو جائے کہ اللہ مجھے رزق دیتے ہیں۔ ایک دن ماں نہ رکھ سکی تو بچے نے خود نفل پڑھے، دعا مانگی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو روٹی عطا کر دی۔ دیکھیں کہ ماں بچے کا یقین بناتی ہے اور اللہ اس ماں کی یوں مدد فرماتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ماں دل میں یہ عہد کرے کہ میں خود بھی نیک بنوں گی، ایسا ایمان کامل خود بھی حاصل کروں گی اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ نعمت بھرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ دیکھنا اللہ کی کھلی مدد آپ کو نظر آئے گی۔ تو ایمانی تربیت میں سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ کا تعارف کروانا اور یہ خیال بھرنا کہ ہر نعمت ہمیں وہی پروردگار دیتا ہے، اگر وہ روٹھ گیا تو زندگی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ گویا بچے کے دل میں حلال اور حرام کا واضح تصور پیدا کر دینا۔ بچہ گناہ سے ایسے ڈرے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے۔ دیکھیں نا، بچے کو آپ بجلی کی تار سے بچاتی ہیں نا، اور پھر بچہ بچتا ہے۔ کسی بچے نے ہاتھ لگایا؟ کوئی نہیں لگاتا۔ اسی طرح ان کو گناہ سے بھی بچائیں کہ بیٹا گناہ کرنے سے عذاب کا جھٹکا پڑے گا، تمہاری روحانی موت آ جائے گی، تو بچے گناہ نہیں کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں بچے بگڑ گئے، سوچیں ہم نے بنانے کی کوشش کب کی؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ جب ہم نے بچوں کو یہ ایمان سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی تو بچے تو پھر بڑے ہو کے وہی کریں گے نا جو ان کا نفس کہے گا۔ اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کی کوشش آج سے کریں، جو بڑے ہیں ان کو پھر مشائخ کے پاس بھیجیں تاکہ ان کے دل میں یہ کیفیت آ جائے، یہ کرنے کا کام ہے۔ چنانچہ ایمانی تربیت کا پہلا نقطہ کہ بچے کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان کو مضبوط پیدا کر دینا۔ دوسرا نقطہ کہ بچے کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھر دینا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی محبت کے ساتھ کریں کہ بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھر جائے۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ بچوں کو اپنے میکے کا تعارف کرواتی ہیں نا، تو اپنے بھائی کو چاند بنا کے پیش کرتی ہیں، چندہ ماموں۔ اب اگر اپنے بھائی کی محبت بچے کے دل میں ایسے پیدا کر رہی ہو تو اللہ کی بندی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان کی محبت کیسے پیدا کرنی چاہیے؟ چنانچہ طریقہ یہ کہ حدیث کے واقعات سنائے اور باتیں بتائیں اور بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جس طرح سے کیا ہمیں وہ کام اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں ہماری نجات ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو 3 ان کے اندر صفتیں پیدا کرو۔ ایک اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، دوسرا ان کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت۔ چنانچہ جتنے صحابہ تھے سب نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، کیا بڑے اور کیا بچے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟
نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھا نوجوان کیا جواب دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ یہی محبت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ بدبخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت تھی۔ تو پہلی بات، بچے کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کر دینا۔ دوسری بات، اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا کر دینا۔ تیسری چیز، بچے کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ عشق پیدا کر دینا۔ قرآن مجید کا ادب ہو، اس کو سیکھنے کا شوق، اس کو پڑھنے کا شوق، یہ بچے کو حاصل ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بندہ اللہ کے احکام کو پڑھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا اور اسے یقین ہوگا۔ صحابہ کا قرآن مجید کے اوپر کیسا یقین تھا؟ ایک واقعہ صرف سن لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو پوچھا کہ ابن مسعود کیا بیماری ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے گناہوں کی بیماری ہے۔ اب ذرا گفتگو سنیں عارفین کی کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی کیا بیماری ہے؟ تو جواب دیا گناہوں کی بیماری ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی خواہش دل میں ہے؟ جواب دیا اللہ کی رحمت کی خواہش ہے دل میں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کسی طبیب کو بلاؤں؟ جواب دیا جی طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ ان کا اچھا پھر میں کچھ ہدیہ دیتا ہوں آپ لے لو۔ کہنے لگے ہدیے کی زندوں کی ضرورت ہے، میں تو مرنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو یہ ہدیہ بیٹیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور وہ ہر دن سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو ہر روز سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی فاقے کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا یقین تھا دل کے اندر۔ آج قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بھرنا، اور تیسری بات قرآن مجید کی محبت کو دل میں بھرنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے 30 آیات کی، یعنی سورہ ملک، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ہم میں سے ہر عورت کو یا ہر مرد کو یاد ہے؟ نہیں، غفلت کی انتہا دیکھیے۔ تو قرآن مجید کی محبت کو دل میں بٹھانا، پھر قرآن مجید کی آیتیں انسان پڑھے گا، اس پر اثر ہوگا۔ نوجوان صحابہ کا یہ حال تھا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جیسے ہی یہ آیت نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی، ایک نوجوان صحابی کانپا اور نیچے گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ یہ تو آخری لمحے میں ہے، تو فرمایا کہ بھئی کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو دیکھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اسی کے لیے؟ فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے وعدے سے ڈرے گا اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، یہ جنت کی نعمت اس کو عطا کی جائے۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت سن کر دل پر کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تمنا بنا کے مانگنا چاہیے۔
پھر انسان نیک اور دیندار بنتا ہے۔ چنانچہ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ بچے تھے، قرآن مجید کے حافظ بنے تو یہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے، نابالغ تھے ابھی، اور بیٹھ کے خالی وقت میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک گاہک آیا، اس نے قرآن پڑھتے دیکھا، اس نے کہا بچے دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ایک تو تم جو پڑھو گے تو ہر بندہ سنے گا نہیں، گناہ کا مرتکب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بندہ تمہیں نیک سمجھ کے تمہاری چیز خریدنے کی کوشش کرے گا، تو یہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہو تم۔ بس یہ بات سن کے یہ وہاں سے اٹھے اور ابو سے کہا کہ ابو مجھے دین سیکھنا ہے۔ تو سید تنوخی سعید حموی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بزرگ تھے، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور اتنا علم پڑھا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی تھی بچوں کے دل میں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بچہ لایا گیا جس کی عمر 4 سال تھی اور وہ قرآن کا حافظ تھا۔ اس کو بھوک لگی، وہ رونے لگ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا رو نہیں، تجھے میں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا۔ ہارون رشید نے اس سے 5 دفعہ سے قرآن مجید سنا اور اس نے ہر جگہ سے صحیح سنا دیا۔ تو بچوں کے دل میں بچپن سے ہی قرآن مجید کی محبت کو پیدا کر دینا۔ تو 3 باتیں ابھی تک بتائیں۔ اللہ کا دھیان بچوں کے دل میں بنا دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دینا تاکہ بچہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت کا پیدا کر دینا تاکہ بچہ اس کو پڑھے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ چوتھی چیز ہے بچے کو نماز سکھانا۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اب اس کو سزا بھی دو۔ لیکن بچے تو اس سے بہت پہلے سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق پتہ چل جائے، اتنا وہ میچور ہو جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ میرا دایاں ہاتھ کون ہے اور بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ، تو فرمایا کہ اس عمر سے بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں جب خود نماز پڑھے تو گھر کے چھوٹے بچے چاہے وہ 3-4 سال کے ہوں ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون 2 سال کے بچے ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مصلی پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مشرق کی طرف کر رہا ہوں یا مغرب کی طرف کر رہا ہوں۔ اور ان کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ سجدے میں، رکوع تو ہوتا ہی نہیں بیچاروں کا۔ اور کئی بچوں کو دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا حنانہ کو کہ وہ آتی ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے اور پھر بالکل سیدھا یعنی پیٹ کے بل زمین کے اوپر لیٹ جاتی ہے، یہ اس کی نماز ہے۔ تو اس عمر سے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ماں ان کو پھر نماز سکھائے، یاد کروائے، معانی سکھائے، اور پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائے۔ یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ اب ماں خود نمازی ہوگی تو بچوں کو بھی نماز سکھائے گی، خود ہی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو بچے کہاں سے پابند بنیں گے؟ پہلے وقتوں کی مائیں بچوں کی نماز کو اتنا بہترین بنا دیتی تھیں کہ بچوں کو ولایت کا نور مل جاتا تھا۔ بات عجیب سی ہے لیکن موقع کے مناسب ہے تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، بڑے کا نام تھا احمد غزالی اور ان کا نام تھا محمد غزالی۔ یہ خطیب شہر تھے، فقیہ شہر تھے، جامع مسجد کے امام تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ بڑے بھائی بڑے ذاکر شاغل تھے، صاحب کشف تھے، لیکن نماز الگ پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگ اعتراض بھی کرتے کہ امام صاحب
آپ کے تو اپنے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو انہیں بڑا برا محسوس ہوتا. ایک دن ماں کے پاس آئے, امی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا, احمد تم محمد کے پیچھے نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے امی, پڑھوں گا. اب اگلی نماز میں امام غزالی مصلی پہ چڑھے, احمد غزالی پیچھے کھڑے ہیں. نماز کی نیت مان لی, پہلی رکعت ہو گئی. جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑی اور صف میں سے نکل کے چلے گئے گھر, وہاں جا کے نماز پڑھ لی. لو اب تو شور مچا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ سبکی محسوس ہوئی, شرم محسوس ہوئی. یہ بڑے ڈپریشن کی حالت میں گھر آئے, امی میرے بھائی نے تو مجھے رسوا کیا, ذلیل کیا, لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا. ماں نے بڑے کو بلایا, بیٹے تمہیں کہا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا, تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اس نے جواب دیا, اماں آپ نے کہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک یہ نماز کی حالت میں تھا میں اس کے پیچھے تھا, جب یہ نماز میں ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسی سے پوچھو. اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سر شرم سے جھک گیا. ماں نے پوچھا کیا حال تھا بیٹا؟ امی میں نے درس دینا تھا اور نماز سے پہلے میں عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا, حیض و نفاس, غسل کے بارے میں. نماز کا وقت ہو گیا. میں نے جب نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری توجہ اللہ کی طرف رہی. جب دوسری رکعت ہوئی تو مجھے ایک مسئلہ یاد آیا اور میں نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. تو بڑے نے کہا کہ دیکھو یہ نماز میں کھڑا عورتوں کے مسئلے سوچ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ ماں نے یہ بات سنی تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی, افسوس میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا. میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا. تو انہوں نے پوچھا امی کیوں آپ کے نہ بنے؟ کہنے لگی کہ ایک مصلی پہ کھڑا نماز میں عورتوں کی باتیں سوچ رہا تھا اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا, اللہ کی طرف دھیان تو کسی کا نہیں تھا. وہ مسئلے جو بڑے بڑے مشائخ سکھایا کرتے تھے, اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو وہ مسائل سکھا دیا کرتی تھی, اس لیے کہ ان ماؤں نے خود دین سیکھا ہوتا تھا, کسی نہ کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہوتا تھا. یہ قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ, ان سے بیعت ایک خاتون تھی, اس کے 2 بیٹے تھے, محمد علی اور ان کے دوسرے بھائی. تو جب آزادی کا مسئلہ شروع ہوا تو ماں نے اپنے بچے کو بلا کر خود کہا, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. دیکھا یہ ماں ہوتی ہے. خنسا رضی اللہ تعالیٰ نہ بچے کو بلاتی ہیں, بیٹا تم بڑے ہونا, اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنا, اور میں تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ تمہیں زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پہ لگے. سینے پہ لگے تب راضی ہوں گی. اماں کیوں ایسے کہتی ہیں؟ بیٹا قیامت کے دن مجھے پکارا جائے گا, شہیدوں کی ماں کہاں ہے, میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایمانی تربیت مقصود زندگی ہے اور یہ کرنی بڑی مشکل ہے. تو پہلی بات, بچے کے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان بھر دینا, محبت اور خوف دونوں بھر دینا, تاکہ محبت میں انسان نیکی کرے اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے, اور یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں, وہ مجھے دیکھتے ہیں. دوسری بات, نبی علیہ السلام کی محبت کو بھرنا تاکہ بچہ سنت پر عمل کرے. تیسری بات, قرآن مجید کی محبت کو بھر دینا
تاکہ بچہ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارے۔